جب یہ شان ہے ان کے خدمت گزاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سراجا منیرا، کہ میرا محبوب ایک ایسا سورج، ایک ایسا چراغ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو کمال، جو خوبی، جو معجزات عطا کیے ہیں وہ ان نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزات عطا کیے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ معجزات عطا کیے کہ جب وہ حکم دے اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو زمین پہ پھینکے تو سانپ بن جائے، ایک ضرب پتھر پہ لگائے تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اگر دریا پہ مارے تو دریا کے 2 ٹکڑے ہو جائے، دریا راستہ دے دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو سریلی بنایا، اتنی مٹھاس ان کی آواز میں عطا کی کہ جو ایک مرتبہ سنے وہ دیوانہ ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اور توریت کی تلاوت کرتے تھے تو یہ آسمانی پرندے آسمانوں میں ٹھہر جاتے تھے اور سمندر کی لہریں بھی کیا ہوتی تھی، رک جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو سریلی آواز عطا کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کے لیے لوہے کو، سخت چیز کو موم بنا دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہے اوزاروں کو موڑ دے، جس طرح چاہے اسے شکل و صورت عطا کر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بے زبان جانوروں کا معجزہ عطا فرمایا، انہیں زبان عطا دی۔ داؤد علیہ السلام بے زبان جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، بولتے بھی تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کی حکومت دی اور جناتوں اور انسانوں پر حکومت دی، جانوروں کی، چرندوں پرندوں کی، چیونٹیوں کی تک۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ سب زبانیں وہ سمجھ جائیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ معجزہ کیا کہ وہ حکم دے تو مردہ زندہ ہو جائے، مادر ذات اندھا ہو، جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہو، اگر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیر دے عیسیٰ روح اللہ تو اس کو آنکھیں آ جائیں، اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو تو عیسیٰ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ فوراً شفا دے دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، اور یہ کمال، یہ خوبی انہی نبیوں کے ساتھ خاص ہے، انہی نبیوں کے ساتھ کیا ہے، یہ خاص ہے۔ لیکن ذرا دیکھو میرا آقا کیا ہے، میں نے کہا تھا کل سراجا منیرا، کہ میرا آقا ایک ایسے روشن چراغ ہے، خود بھی روشن ہوتے، دوسروں کو بھی روشن کرتے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک معجزہ ہے۔ اب ذرا نبیوں کے کمالات کو لو، چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال کو لو۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہ 70,000 نبیوں کے دادا ہے، اور انہی سے بنی اسرائیل نسل چلی ہے۔ موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عمران بھی، یعنی 70,000 نبی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ لیجیے۔ کیا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ قرآن اٹھائیے، قرآن واضح طور پہ صاف انداز میں، الفاظ میں بیان کرتا ہے کیا؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا آتش نمرود کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا، کس کے لیے؟ میرے بندے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔ کیسی ہو جائے؟ یا نار کنی بردوں،
وسلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی بھی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، فرمایا سلامت والی ہو، اتنی ٹھنڈی ہو اور سلامت والی ہو۔ تو یہ معجزہ کس کا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا، کوئی عام نبی تو نہیں ہے نا، یہ دادا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہے؟ غلام ہے۔ اور یہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب مسجد نبی کی تعمیر کام شروع تھا اور یہ اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے آقا کی نظر پڑی تو میرے آقا نے اپنے اس غلام عمار بن یاسر کے میلے کپڑوں کو صاف کیا۔ جب دیکھا کہ مٹی لگ گئی کپڑوں میں تو یہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے کپڑوں کو میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے خود صاف کیا۔ اور اب ذرا دیکھنا عمار بن یاسر کی شان کیا ہے اور میرے آقا نے کس طرح سے نوازا ہے ان کو۔ عمار بن یاسر ایک کافر کے یہاں غلام تھے وہ، اور جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کی نا تو سب سے زیادہ کوئی جماعت اگر متاثر ہوئی اللہ کے رسول کی تبلیغ سے تو وہ غلاموں کی جماعت تھی، اس لیے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے امیر ہو چاہے غلام ہو، میرے آقا سب کو ایک نظر سے محبت فرما دیتے، ایک ہی نظر سے، اور سب کے لیے ایک ہی حکم دیتے تھے میرے آقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی غلام کو پیدا نہیں کیا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے آزاد پیدا ہوتا ہے نا وہ، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلام کسی کو مانتے نہیں تھے۔ تو جب حضرت عمار بن یاسر کی پہلی نظر میرے آقا کے ودھا والے چہرے پہ پڑی نا تو اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ کے کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب عمار بن یاسر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد نہ انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت پائی، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، لیکن ایک مرتبہ چہرہ کیا دیکھ لیا کہ دل میں اتنی محبت ہو گئی کہ جان دینے کے لیے فدا ہو گئے، جان دینے کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے اخلاق کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ سامنے والا بندہ کیسا ہے، تب معاملہ الگ ہے نا۔ ایک ہی نظر میں اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ودھا والے نورانی مکھڑے نے عمار بن یاسر کے دل کو گھائل کیا، فرماتے کہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کافر کیا غلام تھے اور بغیر آقا کے حکم سے کہیں باہر آنا جانا ہو تو سکتا نہیں، اپنے ہی آقا کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں رکھتے تھے۔ جب اس کے کافر آقا کو یہ بات پتہ چلی کہ عمار جو ہے مسلمان ہو چکا ہے، عمار بن یاسر مسلمان ہو چکے ہیں، ہوا کیا کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا آقا بھی بیٹھا ہوا ہے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے، باتیں شروع تھی اور یہ کفار، یہ کافر اللہ کے رسول کی برائی کر رہے تھے۔ تو عمار بن یاسر کو رہا نہیں گیا، کھڑے ہو گئے میرے آقا کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ اب سب کے سامنے جب اس کے آقا کو یہ لگا میرا غلام ہے اور میری بے عزتی میرے دوستوں کے سامنے، اور اس وقت کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا نا جہاں غلاموں کی اور عورتوں کی عزت نہیں تھی، کوئی اگر کسی کے غلام کو مار بھی دے تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اب ہوا کیا، یہ جب دیکھا اس نے کہ عمار بن یاسر میرے ہی ساتھیوں کے سامنے، میرے ہی دوستوں کے سامنے میری برائی کر رہا ہے، یہ اس کی اوقات، تو اس نے کیا کہ اپنے ہی دوستوں کے سامنے انگار جمع کیا، جلایا۔ جب وہ کوئلہ سرخ ہوا، لال ہوا، تو عمار بن یاسر کے کپڑے اتار کر عمار بن یاسر کو لٹا دیا، گرم کوئلے کے اوپر، آگ کے اوپر عمار بن یاسر کو کیا کیا؟ لٹا دیا۔ لٹا دینے کے بعد ایک پاؤں عمار بن یاسر کے سینے پہ رکھا اور چڑھ کے کہنے لگا عمار بن یاسر سے کہ اگر تو میرے دوستوں کے سامنے، میرے سامنے اگر محمد کی برائی کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اس عذاب سے بھی، اور اپنے غلامی میں سے بھی تجھے آزاد کر دوں گا، بس شرط کیا ہے کہ جس طرح تو نے میری برائی کی نا میرے دوستوں کے سامنے، محمد کی برائی کر دے۔ اب جواب سننا عمار بن یاسر کو،
فرماتے کہ اگر میری جان بھی چلے جائے نا، لیکن میرے زبان سے میرے آقا کے خلاف ایک بھی لفظ نکلنے والا نہیں، ایک بھی لفظ نکلنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا پھر شروع کر دی۔ عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے، آگ جلا رہی ہے، لیکن تعریفیں شروع ہے۔ کئی گھنٹوں تک پریشان کیا، پھر چھوڑا، دوسرے دن پھر بلایا، پھر آگ گرم کی، دوستوں کو بلایا، یہاں تک کہ یہ کھیل بنا لیا تھا اس نے۔ پورے مکہ کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، مشہور ہو گیا تھا مکے میں کہ ایک غلام ہے جسے جلایا جاتا ہے تو لوگ اس کو جلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عمار بن یاسر فرماتے کئی مہینوں تک یہ ظلم و ستم مجھ پہ ہوتا رہا، کئی مہینوں تک۔ ایک دن کسی کے ہاتھ میں اگر چوٹ لگ جائے یا وہ گرم کوئلہ اٹھا لے، ہاتھ جل جائے تو کتنی تکلیف اسے ہوتی ہے نا، ملم پٹی، درد وقت ہوتا ہے نا۔ لیکن اس ذرا دیکھو عمار بن یاسر کی حالت دیکھو، ان کی محبت دیکھو اور ان کا ایمان دیکھو۔ عمار بن یاسر فرماتے کئی مہینوں تک اس کافر نے مجھے عذاب دیا، مجھے روزانہ لے کے جاتا، کوئلے گرم کرتا، لٹاتا روزانہ، یہاں تک کہ عمار بن یاسر فرماتے کہ میری پیٹھ کی ہڈی نظر آنے لگی، پورا جسم جل چکا تھا، گوشت جل کے بھن چکا تھا، پیٹھ کی ہڈی دکھتی تھی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب میری چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھاتی تب مجھے تھوڑا راحت، تھوڑی سکون ملتی۔ تو ذرا سوچو تکلیف کس طرح کی تکلیف ہے۔ یہاں چوٹ لگ جائے کسی کو تو کیا ہوتا ہے، کمر میں درد ہو تو کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہڈیاں نظر آ رہی ہے، ہڈی بھی جل رہی ہے، گوشت تو جل کے بھن چکا، گوشت تو پورا جا چکا، ہڈی بچی تھی وہ بھی۔ عمار بن یاسر فرماتے اتنی تکلیف کہ راحت مجھے تب ملتی جب میری چربی پگھل کر اس آگ کو بجھاتی۔ جب دونوں جہاں کے مالک و مختار کو یہ خبر پہنچی، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ میرا غلام ہے اور اسے اس قدر تکلیف دی جا رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ملنے کے لیے پہنچے۔ اور جب ملنے کے لیے پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کافر نے عمار بن یاسر کو رہا کیا تھا کہ بھائی جا تو ابھی آرام کر لے، کل پھر تجھے میں بلاؤں گا۔ جب عمار بن یاسر کی نظر میرے آقا پہ پڑی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا نا، تو وہی عمار بن یاسر جو اتنے مہینوں سے جو بندہ تکلیف دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ محمد کے دامن کو چھوڑ دے، محمد کی برائی کر، کئی مہینوں تک تکلیفیں برداشت کرتے رہے لیکن کافر کے سامنے رویا نہیں، تاکہ کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بزدل ہے، کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے اگر اس کے لیے اگر تکلیف اٹھانی پڑے تو مسلمان روتے ہیں۔ کئی مہینوں تک تکلیف ہوئی لیکن ایک بوند آنسو نہیں نکلا، لیکن جب میرے آقا نے سینے سے لگایا تو وہی عمار بن یاسر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سینے سے لگایا نا، جب ہاتھ میرے آقا کی لگی پشت پہ، پیٹھ پہ عمار بن یاسر کی، تو پوری چربی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ اللہ کے رسول اتنا روئے کہ پوری داڑھی مبارک اللہ کے رسول کی بھیگ گئی اپنے غلام کی حالت دیکھ۔ اس قدر تکلیف میرے غلام کو، اور وہی آقا ہی کیا ہے جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو خرید لو، عمار بن یاسر کو کیا کرو، خرید لو۔ اب یہ خریدنے کے لیے صبح نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، صبح نکلنا تھا ان کو، میرے آقا نے کہہ دیا تم صبح آنا اور میرے عمار بن یاسر کو خرید لینا، جتنا وہ مانگے لے لینا۔ اب عمار بن یاسر فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول، یہ کافر مجھے کئی مہینوں سے تکلیف دیتے آ رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایمان کمزور ہوگا، اے اللہ کے رسول میری زبان سے کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی کلمات نہیں نکلے ہیں، اے اللہ کے رسول ذرا دیکھیے۔ دکھایا عمار بن یاسر نے، فرمایا دیکھیے آپ کے آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی اس کافر نے مجھے رہا کیا ہے آرام کرنے کے لیے، اے اللہ کے رسول وہ مجھے کل پھر بلائے گا، لوگوں کو جمع کرے گا، آگ جلائے گا، کوئلے گرم کرے گا اور پھر اسی کوئلے پہ مجھے لٹائے گا۔ اتنا سننا تھا
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ اللہ کے رسول کو اتنا جلال آیا کہ اللہ کے رسول نے فوراً حکم دیا، فرمایا مجھے لے چلو اس آگ کے پاس جہاں تمہیں جلایا جاتا تھا۔ حکم ملنا تھا اللہ کے رسول کا تو فوراً پہنچے ابوبکر صدیق بھی وہاں، عمار بن یاسر بھی لے کے گئے، فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے جلایا جاتا تھا، مجھے تکلیف دی جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آگ کو دیکھ کر، اس لیے کو بجھی نہیں تھی، جل رہی تھی، میرے آقا نے اس آگ کو دیکھ کر فرمایا کیا؟ یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار بن یاسر کما ابراہیم خلیل اللہ، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا میرے غلام عمار بن یاسر کے لیے جیسی ٹھنڈی اور سلامت والی ہوئی تھی میرے دادا ابراہیم کے لیے۔ حکم دیا اللہ کے رسول نے آگ سے، فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار بن یاسر، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، یہی نہیں کہا بلکہ جو اللہ نے فرمایا ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا، کس کے لیے؟ میرے غلام عمار بن یاسر کے لیے۔ کیسی ٹھنڈی کیسی سلامت والی؟ جیسی ٹھنڈی اور جیسی سلامت والی میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہوئی تھی۔ اب ذرا بتاؤ یہ معجزہ ہے کس کا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا نا، کہ آتش نمرود گلزار بن گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کمالات، یہ معجزات اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے غلاموں تک اس کا فیضان پہنچایا ہے۔ اب ذرا آگے چلو، صبح ہوئی، کافر نے پھر بلایا، طلب کیا، لٹایا گیا، تمام لوگ موجود ہیں، بھیڑ لگی ہے لوگوں کی دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب اس کے آخری وقت یا تو یہ کہے گا یا تو مرے گا، اس لیے کہ پوری پیٹھ کی ہڈی نظر آنے لگی ہے۔ لٹایا گیا اس کو، عمار بن یاسر کو، انگار سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، لٹایا گیا عمار بن یاسر کو۔ لیٹنے کے بعد کیا معاملہ تھا؟ مسکرانے لگے، عمار بن یاسر مسکرانے لگے۔ اب کافر چڑھنے لگا، کہنے لگا تجھے کوئی تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ تجھے کوئی درد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسکرا کیوں رہا ہے؟ اور عمار بن یاسر الٹا اسے چڑھا رہے تھے، اسے اور دکھا رہے تھے جتنا لگانا ہو آگ لگا، جتنی بھڑکانی ہو بھڑکا۔ اب وہ کافر پریشان ہو کے کہنے لگا کیا تجھے آگ تکلیف نہیں دے رہی ہے؟ کیا تجھے آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ہے؟ تو عمار بن یاسر فرماتے ہیں کافر کل میرے آقا آئے تھے، میرے آقا نے نظر کرم فرمایا ہے، اب دنیا کی آگ کیا مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے، دنیا کی آگ کیا مجھے جہنم کی آگ بھی چھو نہیں سکتی۔ جس پہ اللہ کے رسول کا کرم ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کافر نے کہ بھائی یہ تو معاملہ میرے ہاتھ سے گیا، لوگوں کے سامنے اور بے عزت ہوا میں، ابوبکر صدیق جب آئے خریدنے کے لیے دگنے دام پہ اس نے ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ اب وہاں سے ہجرت کر کے عمار بن یاسر کہاں پہنچے؟ مدینے میں۔ کہاں؟ مدینے میں۔ صحابہ کرام کیا فرماتے ان کے بارے میں؟ فرماتے کہ عمار بن یاسر ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ گرم تندور کے اندر سے روٹی بھی نکالتے، انگارہ بھی نکالتے، لیکن کچھ ہوتا نہیں، اور مچل مچل کے صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے ایمان کو اور تازہ کرو، دیکھ لو یہ کمال، یہ خوبی، یہ معجزہ، کہاں یہ سب کچھ میرا نہیں بلکہ میرے آقا کے نظر کرم ہے کہ میرے آقا نے ایک اشارہ کیا تو دنیا کی تو چھوڑو آگ، جہنم کی آگ بھی میرے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ غلام صحابہ کو اپنا معجزہ دکھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو، کیا اللہ کے رسول کا فیضان دیکھو، کیا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طاقتیں عطا کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان جاری و ساری ہے، اور روز قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم غلام اس سے فیض پاتے رہیں گے۔ اور اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے اور سید الانبیاء ہے۔ تمام نبیوں کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر عطا فرما دی ہے۔ تو ذرا دیکھو نا کہ جب یہ ان کے خدمت گزاروں کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بس یہی گزارش ہے آپ سے کہ اپنے ایمان کو اور تازہ کرے اور عبادت اور مچل کے کرے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا